السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے آج کے سیشن میں بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان تمام سوالوں اور ان کے جوابات کو غور سے سن لیا کریں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی فکر کریں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے ارم خان نے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، یہ جو سن 2022 کا سال ہوگا، اس سال کے مئی کے مہینے میں شادی کرنے کے لیے کون سا دن اچھا ہوگا؟ اس کے بارے میں ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، خوشی کا کوئی بھی فنکشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 365 دنوں کو کھول رکھا ہے۔ کسی بھی دن کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں اگر آپ نے خوشی کا کوئی کام کیا، نکاح کیا یا پھر کوئی فنکشن کیا، گھر کی بنیاد ڈالی، تو یہ نحوست والی چیز ہوگی۔ یا رجب کا کوئی دن ہوتا ہے یا پھر شوال کا کوئی دن ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی گھڑی منحوس نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مئی کے مہینے میں آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس مکمل مہینے میں کوئی بھی دن، کوئی بھی تاریخ آپ بالکل نکاح کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈرنے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ سال کے مکمل دن آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جب بھی نکاح کی کارروائی انجام دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نکاح میں اور آپ کے کاموں میں خوب خیر و برکت ڈالے، عافیت کے ساتھ اسے مکمل فرمائے۔ اگلا سوال کیا ہے محترمہ ماہین بیگم قلم نوری نے، السلام علیکم مفتی صاحب، لڑکی کا نام شبستہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جب بھی آپ بچوں اور بچیوں کے نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ صرف ان کے معنی پر یا پھر ٹرینڈنگ ناموں پر فوکس نہ کیا کریں، کیونکہ بہت سارے نام ایسے ہیں جو آپ نیٹ پر سرچ کرتے ہیں، انہیں تلاش کرتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کا نام لیٹسٹ سے لیٹسٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تھنکنگ بہت غلط ہے۔ بچوں اور بچیوں کے نام رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کے ناموں کو تلاش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے پیارے 99 نام ہیں ان ناموں کو تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح جو صحابیات ہیں اور بزرگ اور پاکیزہ خواتین جو گزری ہیں، ان کے ناموں پر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے نام رکھا کریں۔ یہ برکت والے نام ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ شبستہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا معنی اگر دیکھا جائے تو معنی اس کا یہ نکلتا ہے کہ رات گزارنے والی عورت، یا پھر خوابگاہ جس کے اندر آپ آرام کرتے ہیں، آپ کا جو بیڈ روم ہوتا ہے، بیڈ روم اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ کے جو سونے کا کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے کو بھی شبستہ کہا جاتا ہے۔ تو شبستہ معنی کے اعتبار سے کوئی خاص نہیں ہے، آپ یہ نام نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگلا ایک سوال ہے، کہتے یہ ہیں کہ جس انسان پر جناتی اثر ہوتا ہے اس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ کیا ہم کسی اچھے سے عالم کو دکھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اے ایم پٹھان، بلند شہر، یو پی سے۔ دیکھیے، انسان پر جب جنات اور شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں تو یہ پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ اپنی نارمل لائف کے اندر جس اسٹائل کے ساتھ جیتا ہے، وہ اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے اطوار بدل جاتے ہیں، اس کی عادتیں چینج ہو جاتی ہیں۔ کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے جس پر کچھ نہ کچھ اثرات ہے، دماغی اعتبار سے ہو سکتے ہیں، جنات اور شیاطین کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ کسی شخص کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص ایسا ہے جس کی عادتیں ذرا بدلی نظر آتی ہیں، شاید اس کے اوپر جنات کا اثر ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جادوگر نے جادو کر دیا تھا، آپ کے بالوں کو جمع کیا اور وہ کام کیا تھا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 آیتیں، 2 سورتیں نازل ہوئیں، جن میں سے پہلی ہے قل اعوذ برب الفلق اور دوسری ہے قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں پڑھ کر اس پر دم کر دیجئے۔
اسی طرح سورہ فاتحہ، اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، اس آدمی کے اوپر دم کر دیجئے۔ اور اگر آپ سے معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کے یہاں پر جو بزرگ علماء کرام ہیں، عالم دین ہیں، جن کے تعلق سے مشہور ہے اور جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن اور سنت سے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیتوں سے جنات وغیرہ کا علاج کرتے ہیں، تو آپ ان سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، دودھ پیتا بچہ جو کہ ابھی تک ماں کا دودھ پیتا ہے، اس نے ماں کا دودھ پیا ہے، اس کے بعد اس کو کسی گلاس سے پانی بھی پلا دیا گیا ہے، تو اس کا جو پانی بچا ہوا ہے، کیا اس بچے کا باپ اس گلاس سے منہ لگا کر یعنی بچے کا جھوٹا پی سکتا ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایسی صورت میں گناہ مل جائے گا؟ کیونکہ جو شوہر ہوتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا دودھ پیے، تو ایسی کنڈیشن میں ڈائریکٹلی تو نہیں، البتہ بچے کا جھوٹا پینے کی وجہ سے، چونکہ بچے نے والدہ کا دودھ پیا ہے اور اسی دودھ کے منہ سے اس نے گلاس کو منہ لگایا ہے اور اسی سے شوہر پی رہا ہے، تو کہیں گناہ والی بات تو نہیں ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، ایسی صورت میں گناہ والی بات نہیں ہوگی۔ پہلی چیز تو یہ ڈاؤٹ کلیئر کر لیں کہ بچے کا جو جھوٹا ہوگا، جو اس نے والدہ کے دودھ پینے کے بعد گلاس سے منہ لگا کر دودھ پیا ہے، تو دودھ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اثرات پانی کے اندر پہنچ جائے، اور اگر ہوگا بھی تو شریعت نے عورت کا دودھ پینے سے منع کیا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ 1-2 گھونٹ جو ہوا کرتا ہے، یہ دودھ ہے جو کہ غذا کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کے پینے کی وجہ سے ٹیسٹ وغیرہ جو محسوس ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ البتہ جھوٹا پینے کی وجہ سے شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے، ایسی صورت میں بیوی کا دودھ پینے کا گناہ بھی ملتا نہیں ہے۔ اگلا ایک سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ کل ایسے ہی غصے کی حالت میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ کی قسم میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میرا غصہ نارمل ہو گیا، اپنی طبیعت نرم ہو گئی، تو میں نے شوہر سے بات کر لی۔ بات کرنے کے بعد مجھ کو احساس ہوا کہ میں نے تو اللہ کی قسم کھا لی تھی، اب میں نے بات کر لی ہے تو ظاہر بات ہے میری قسم ٹوٹ گئی ہے، میں نے نماز ادا کی ہے، صلاۃ التوبہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، تو کیا میرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ جی بالکل نہیں۔ آپ نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائی ہے اور آپ نے اس قسم کو توڑ بھی دیا ہے، تو اس قسم کے توڑنے کی وجہ سے صرف صلاۃ التوبہ یا پھر توبہ استغفار کر لینا کافی نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے توبہ استغفار کر لے اور آئندہ قسم نہ توڑنے کا پکا ارادہ کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ذمے کفارے کی ادائیگی لازم ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو، 10 غریب محتاج فقیروں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو انہیں کپڑا پہنا دیں 10 لوگوں کو، اور کپڑا اتنا پہنانا ضروری ہے جس کو ہمارے معاشرے میں کپڑا کہا جاتا ہے، شلوار ہے، قمیص ہے، اس طرح کا کپڑا پہنا دیں۔ اور اگر آپ کپڑا بھی نہیں پہنا سکتے، کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے لیے 3 دن لگاتار روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، یہ ہے قسم کا کفارہ۔ اگلا سوال کیا ہے، ایک خاتون نے کہتی ہے، السلام علیکم، میں جب ہاسٹل میں رہتی تھی تو اس وقت میرے ابو مجھے پیسے وغیرہ دیتے تھے، میں ان پیسوں کو اپنے ذاتی استعمال میں بھی لاتی تھی، اور جو کچھ پیسے بچ جاتے، میری جو سیونگز ہوتی، اس سیونگ میں سے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیتی تھی، اور آج بھی میری وہی عادت ہے۔ والد صاحب پیسہ دیتے ہیں، مجھ سے حساب کتاب مانگتے نہیں ہے کہ تو نے کہاں خرچ کیا ہے، اپنے پاس سیونگز میں ہے یا پھر کیا کیا ہے، انہوں نے مجھ کو دے دیا ہے، اب میں نے اس کو اپنے ذاتی استعمال میں بھی لیا ہے، اور تھوڑی بہت جو رقم بچ گئی ہے اسے میں نے صدقہ کر دیا ہے، تو کیا یہ صدقہ کرنا صحیح ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ کو خیانت کا گناہ ملا ہے؟ جی بالکل نہیں، خیانت کا گناہ آپ کو نہیں ملا ہے، آپ کا صدقہ کرنا بھی صحیح ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو رقم دی ہے، آپ کے جیب خرچ کے لیے، آپ کے خرچ کے لیے جو رقم دی ہے، آپ اس کی مالک ہو چکی ہیں۔ اب آپ چاہے تو اس رقم کو اپنے ذاتی استعمال میں لائے، صدقہ دے دے اور غریبوں کی امداد کر دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔
آپ کی باسپرس نہیں ہوگی، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو آپ کا کام ہوا ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی استعمال سے اس رقم کو بچا کر اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، تو یہ بڑی سعادت مندی اور نیک بختی کی بات ہے، اس میں کوئی گناہ والی چیز نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے بن یامین نے، کہتے ہیں کہ میں نے سود کی شکل میں 2 لاکھ روپیے قرض لیے ہیں، سود کے ساتھ میں نے 2 لاکھ روپیہ قرض لیے ہیں اور اس کو جلدی سے ادا بھی کر دیا ہے، لیکن ان 2 لاکھ روپیے سے میں نے اپنا بزنس شروع کیا، اب جو میرا بزنس کا پروفٹ ہو رہا ہے وہ حلال ہے یا پھر حرام ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو کام کیا تھا یہ کام غلط تھا، سود کے ساتھ رقم لینا یا سود کے ساتھ کسی کو رقم دینا دونوں بھی ناجائز ہے، لیکن آپ نے غلطی سے لے لی ہے، اور وہ جو رقم آپ نے قرض لی تھی، سودی قرض جو لیا تھا، آپ نے اس کی ادائیگی بھی کر دی۔ آپ توبہ استغفار کریں، آئندہ کسی بھی قسم کے سود میں ملوث نہ ہونے کا پکا اور سچا ارادہ کر لے۔ البتہ آج اس کے ذریعے جو آپ کا منافع ہوا ہے، آپ کی رقم جو بڑی ہے اور آپ کے رقم کے اندر اور مال کے اندر جو اضافہ ہوا ہے، گویا کہ آپ کا جو بزنس چل رہا ہے یہ بزنس حرام نہیں ہے، اس کی کمائی بھی حلال ہے۔ اگلا ایک میسج ہے، سوال ان کا یہ ہے کہ کیا میگی کھانا جائز ہے؟ کیونکہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے میسیجز نظر آتے ہیں جس میں صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ میگی، اسی طرح بہت سارے بسکٹس جو کہ پرٹیکولر کمپنیز کی ہوا کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر تحریر کر آتا ہے کہ ہرگز آپ انہیں نہ کھائیں، آپ کا اسلام برباد ہو جائے گا، حرام غذائیں آپ کے پیٹ میں چلی جائے گی۔ لیکن اس میسج کے بعد، اس کے تحریر کرنے کے بعد اس کی کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے، گویا کہ یہ جو میسج ہوتے ہیں یہ کنفرم اوتھنٹک ہوتے نہیں ہے۔ تو کیا ہم ایسے میسیجز پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ بسکٹ کو حرام سمجھ سکتے ہیں؟ اسی طرح میگی اور نوڈلز وغیرہ ہوتے ہیں، انہیں حرام کہہ سکتے ہیں یا پھر حلال ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے، کھانے اور پینے اور استعمال کی جانے والی چیزوں کے بارے میں شرعی اور فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ چیز حلال اور پاکیزہ اور طیب ہے، اس میں حرام کی آمیزش کا یقین نہیں ہے، اس وقت تک آپ کسی بھی چیز کو ناپاک اور حرام تصور نہیں کر سکتے۔ اب میگی کو لے لیجئے، نوڈلز کو لیجئے، یہ چیزیں ایسی ہے جن کے بارے میں ناپاک اور حرام چیزوں کے مکسنگ کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کوئی اوتھنٹک اور کوئی دلیل آپ کے سامنے ہوتی نہیں ہے کہ واقعتاً اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوگی۔ ہاں، جسمانی اعتبار سے واقعتاً نقصان دہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، آپ چپس کھاتے ہیں یا اسی طرح بہت ساری چیزیں جو بازاروں میں اور پیکنگ کی شکل میں ملتی ہے، انہیں آپ کھا لیتے ہیں تو صحیح طور پر آپ کو غذا نہیں ملتی ہے، آپ کی بھوک مر جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جسمانی اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کے ناپاک اور حرام ہونے کا قطعی اور یقینی علم نہیں ہے۔ تو جب تک ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ انہیں پاک ہی سمجھیں، خامخواہ انہیں ناپاک سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگلا ایک سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک خاتون نے سوال کیا ہے اور کافی دنوں سے ان کے سوالات آ رہے ہیں، جنہوں نے ایک مرتبہ ان کے دل میں تھاٹ اور خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے بچوں کو عالم بناؤں گی، میں اپنے بچے کو حافظ اور قاری بناؤں گی۔ اس کے لیے کافی دن گزر چکے ہیں، لیکن ان کا جو خیال ہے، کثرت سے ان کے دل میں اور ان کے ذہن میں اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور انہیں شک ہونے لگا ہے کہ جو خیالات میرے دل میں پیدا ہو رہے ہیں کہیں وہ مجھ پر لازم تو نہیں ہو گئے۔ جس طرح آدمی قسم کھا لیتا ہے تو قسم کھانے کے بعد اس چیز کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیا ویسے ہی ان خیالات کی تکمیل میرے ذمہ لازم ہے؟ تو یہ خیال انہیں بار بار اور بہت زیادہ ڈسٹرب اور پریشان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا خیال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا، آپ کے دل میں کسی چیز کا جذبہ بیدار ہوا، تو خیال اور جذبے کے پیدا ہونے کی وجہ سے آپ پر کوئی بھی چیز لازم، ضروری اور واجب فرض نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ فکس کر لے، اپنے ذہن کو اس اعتبار سے تیار کر لے کہ صرف خیالات کے پیدا ہونے کی وجہ سے آپ پر کوئی بھی چیز لازم اور واجب ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نیک کام کے بارے میں آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نماز کی ادائیگی کروں گا، میں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلواؤں گی، میں حلال روزی کماؤں گا، اس طرح کے جو نیک کاموں کے ارادے آپ کرتے ہیں تو ارادہ کرنے سے ہی آپ کو ثواب ملنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔
اچھی طرح سمجھ لیں، نیک کام کی نیت اور ارادہ آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ثواب لکھنا اسٹارٹ کر دیا۔ اگر وہ نیک کام آپ کر لیتے ہیں، حلال کما لیتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوا دیتے ہیں، کسی جگہ نہر اور کنواں کھدوانے کی آپ نے نیت کی ہے، یہ نیک کام آپ کر لیتے ہیں، مسجد بنانے کی نیت کی ہے، یہ نیت کرنے کے بعد یہ کام آپ کر لیتے ہیں، تو کرنے کے بعد اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نیت کرنے سے ثواب اسٹارٹ، اور کر لینے کے بعد اور بھی زیادہ ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ نے کسی گناہ کی نیت کی ہے کہ میں فلاں جگہ چوری کروں گا، میں اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کروں گا، میں موبائل یا پھر اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے حرام چیزیں ہیں، جو ڈانس ہے، جو فلمز ہیں، انہیں دیکھوں گا، اس طرح بری نیت آپ کر لیتے ہیں، تو صرف نیت کی وجہ سے آپ کے برے اعمال کا بدلہ اور اس کا اجر، اس کا جو جزا ہے وہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ آپ برا کام نہ کر ڈالیں۔ برا کام کرنے کے بعد وہ کنفرم ہو جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں آپ کی برائی لکھ دی جاتی ہے۔ تو جو بھی آپ نے نیتیں کی ہیں، ظاہر بات ہے بچوں کو حافظ بنانا، عالم بنانا، یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی نیت کی ہے، لیکن صرف نیت کرنے کی وجہ سے آپ پر یہ چیزیں لازم، ضروری، واجب اور فرض نہیں ہوتی ہے۔ آپ خامخواہ اپنی زندگی میں ڈسٹرب نہ رہیں، آپ ان چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پریشانی کے شکار نہ رہیں، ورنہ اس کی وجہ سے آپ کو ڈر ہو جائے گا، ارے میں نے تو قرآن کریم پڑھنے کی نیت کی تھی، اب مجھ پر قرآن کریم پڑھنا واجب ہو گیا۔ شیطان آپ کو اگلی مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کی نیت سے بھی روکے گا، نماز پڑھنے کی نیت سے بھی روک دے گا، اور بھی جو نیک کام ہوتے ہیں ان کی نیت سے بھی آپ کو شیطان روک دے گا۔ تو خیر یہ بڑی پریشانی آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے، اس لیے آپ اپنے ذہن کو بالکل فریش رکھیں، یقین رکھیں صرف نیت کرنے کی وجہ سے آپ پر کوئی بھی چیز لازم اور ضروری نہیں ہوتی ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، سعودی عرب سرکار نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تبلیغی جماعت کی حقیقت کیا ہے۔ تبلیغی جماعت جس کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی ہدایات، ان کے دل میں الہام اور ان کو دکھائے جانے والے راستے کے مطابق ایک کام شروع کیا ہے جس کو دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے۔ ایک نہج کے مطابق انہوں نے کام شروع کیا، اس کا فائدہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتنے ہی لوگ جو کہ جاہل تھے، ظالم تھے، انہوں نے اپنی جہالت سے توبہ کی، علم کی نور کی طرف آئے، اپنی ضلالت سے، اپنی گمراہی سے انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ جو کام ہے غلط سراسر نہیں ہے، یہ کام بالکل برحق ہے، لوگوں نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب جو لوگ اس میں غلط چیزیں داخل کرنے والے ہیں یا اس کو صحیح نہج سے جو ہٹانے والے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کام کو غلط ٹھہرانے کی ضرورت ہے۔ اگلا ایک سوال ہے، مفتی صاحب کیا نظر لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ برا ہوتا ہے، ساتھ میں مصیبت بھی آتی ہے؟ جی، نظر لگنے کی وجہ سے انسان کے ساتھ واقعتاً برائی ہوتی ہے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب بھی صبح ہو، جب بھی شام ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں داخل ہو جائیں۔ صبح ہونے کے بعد جو صبح کی مسنون دعا ہے اس دعا پڑھنے کا اہتمام کرے، شام ہو جائے شام کی دعا پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا آپ صبح شام پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ نظر بد سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر آپ کو نظر بد لگ گئی ہے تو پھر قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ وہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اگلا ایک سوال ہے، اگر کسی نے لا علمی میں کفریہ کلمہ کہہ دیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمہ کہنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے بعد جب بندہ دوبارہ کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ آدمی جو اس کے اعمال جتنے برباد اور خراب ہو گئے تھے، کیا وہ دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں یا پھر ختم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، لا علمی اور جہالت، نادانی اور بہت زیادہ اتنا ٹینشن کہ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں کلمہ کفر کے منہ سے نکل جانے کی وجہ سے کفر لازم نہیں آتا ہے۔
اور جب کفر لازم نہیں آتا ہے تو جتنے نیک کام ابھی تک کیے ہیں وہ نیک کام بھی برباد نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور ٹینشن اور غصے کی جو حالات ہوا کرتے ہیں ان سے بچنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب، سجدہ تلاوت سنت ہے یا واجب؟ سجدہ تلاوت قرآن کریم کے اندر کل 14 آیات ایسی ہیں جن کے پڑھنے اور جس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، یا پھر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور آپ نے اسے سن لیا ہے تو سننے اور تلاوت کرنے کی وجہ سے آپ کا سجدہ واجب ہوتا ہے، یہ سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اس سلسلے کو ہم تمام کے لیے نافع بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔